اللہ کہ وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سپر نیچرل طاقتوں سے نوازا تھا. جنات ان کے کنٹرول میں تھے. بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بناتے تھے جنات. بڑے بڑے قلعے پل بھر میں بنا دیتے تھے. مہینے بھر کا سفر حضرت سلیمان صبح سے لے کے دوپہر تک طے کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسی حکومت دی تھی جو پھر کسی اور کو نہیں دی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ. ساری محبتیں ایک طرف ہیں اور صحابہ کرام کو اپنے نبی سے جو محبت تھی وہ ایک طرف ہے. وہ کیا گھڑی رہی ہوگی، وہ کیا منظر رہا ہوگا جب صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر دیکھا ہوگا میرے ساتھ. تو موت تو اللہ کے رسول کو دیا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ موت آئی تو بس سارا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، اب یہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون هو قائلها. یہ تو بس ایک بات ہے جو تو بول رہا ہے. میرے بندے ہمیں پتا ہے ہم دوبارہ تجھے زندہ کریں گے تب بھی تو سدھرنے والا نہیں. تجھے ایک موقع تو مل گیا، اور ایسا نہیں کہ تو اندھا تھا، بہرا تھا، سب دیکھ رہا تھا. تجھے پتا تھا، تو نے مردوں کو کے جنازوں میں شامل ہوا تھا، تو نے میتوں کو کندھا دیا تھا، تو نے قبر میں مٹی ڈالی تھی لوگوں کو. تجھے معلوم تھا یہ دن تیرے اوپر بھی آنا ہے. تجھے سدھرنا ہوتا تو سدھر گیا ہوتا. یہ تو بس ایک بات ہے جو تو بول رہا ہے. ہمارے قانون میں یہ لکھا نہیں ہے، یہ ہمارا قانون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے.
جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر فاتح بہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، للہ پورہ کی اس مسجد میں جو عوام میں شیخ شاہد جنید رحمہ اللہ کی مسجد کے نام سے مشہور اور معروف ہے، کافی عرصے کے بعد اس مسجد میں کسی دینی پروگرام کا انعقاد ہوا ہے۔ میں برادر عزیز شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شہر بنارس کی سلفی تنظیم اتحاد ابنائی سلفیہ کی جانب سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا، اور جہنم کی ہولناکیوں پر ایک مختصر لیکن جامع خطاب بھی ابھی آپ نے شیخ محترم کی زبان سے سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کی توفیق دے۔ میں چونکہ شیخ نے جو موضوع چھیڑا ہے وہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے تعلق رکھنے والا ایک موضوع، آخرت میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے پہلے ایک اور مرحلہ ہمیں فیس کرنا ہے، ایک اور زندگی ہمیں گزارنی ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جسے ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ جس طریقے سے جہنم بڑی ہولناک ہوگی، اور جہنم کی شدت کے بارے میں بھی آپ نے سنا، ویسے ہی قبر کا معاملہ بہت خطرناک ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما رأیت
منظرا قط افظع من القبر، میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول سے سچا تو کوئی نہیں ہے انسانوں میں۔ نبی اکرم خود فرما رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا قبر کا منظر۔ آپ نے کہا ما رأیت منظرا قط افظع من القبر، میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، یہ قبر کا جو مرحلہ ہے یہ ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور مرنا جسے ہم موت کہتے ہیں، یہ اس کائنات کی وہ سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ نے پوری نظم سنی کہ اجل یعنی موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے سورما آئے، بڑے بڑے دولت مند آئے، بڑے بڑے نامور آئے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ان کو مرنا پڑا، اور آج وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہیں اور اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ موت ہماری بے بسی کا اعلان ہے۔ موت یہ بتاتی ہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں، کتنے کمزور ہیں، اور ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی۔ کیا آپ اس بات کی ضمانت لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے بال بچوں کے درمیان مریں گے؟ نہیں۔ دنیا کا سب سے سیف سفر فلائٹ کا سفر مانا جاتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کسی بلڈنگ میں لفٹ میں چڑھتے ہیں، لفٹ میں بھی خطرہ ہے، فلائٹ میں خطرہ نہیں ہے۔ دا سیفسٹ جرنی آف دا ورلڈ، دنیا کی سب سے محفوظ جرنی مانی جاتی ہے فلائٹ کی۔ لیکن فلائٹ میں بھی جب حادثہ ہوتا ہے، ابھی ہمارے ملک میں بڑا دردناک حادثہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا، احمد آباد سے لندن جانے والی جو فلائٹ پلین جو کریش ہوا تھا، یعنی ٹکڑے نہیں ملے باڈی کے، ڈی این اے کے ذریعے ٹکڑے تلاش کیے جا رہے کہ ہمارے مرے ہوئے لوگوں کے ٹکڑے مل جائیں۔ تو ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ ہم مر جائیں گے۔ ہمارے بعض دوست ہیں ہاسپٹلوں میں، ان کا آنا جانا ہوتا ہے، مریضوں سے کی دیکھ بھال ان کا ایک کام ہے، وہ بتاتے ہیں کہ آج کل کینسر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پہلے ہم سال میں کبھی ایک دو کیس سنتے تھے کہ صاحب فلاں کو کینسر ہو گیا، اب ہر ہفتے سننے کو آ رہا ہے صاحب فلاں کو کینسر ہو گیا، اور ادھر کینسر کی خبر سنی، ادھر جنازے کی خبر سن رہے ہیں مہینے بھر بعد۔ ان تمام حقیقتوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہمارا دل نہیں پسیجتا، ہمارے دلوں میں نہ موت کی تیاری کا خیال آتا ہے، نہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ واقعہ میں، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے میرے بندو، جب کسی کی جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے، موت حلق تک پہنچ جاتی ہے، انسان کی سانس بند ہونے کا ٹائم آتا ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے مرنے والے کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو، لیکن تم کچھ نہیں کر پا رہے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور اے میرے بندو، تم سے زیادہ تو مرنے والے سے ہم قریب ہیں، یہ الگ بات ہے، تمہیں نظر نہیں آتا۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اے میرے بندو، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تم کسی کے بس میں نہیں ہو، تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، تمہارے اوپر کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دو، نہیں کر سکتے۔ موت جس وقت لکھی ہے، آپ ایک منٹ پہلے اس کو مار نہیں سکتے اور ایک منٹ ڈیلے نہیں کر سکتے۔ موت کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو آپ کو موت سے بچا سکے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے میرے بندو،
تمہیں اگر سیسا پلائی ہوئی دیوار کے اندر پیک کر دیا جائے، لوہے کے محل، لوہے کے قلعے بنا کر کے اپنے آپ کو اس کے اندر سیو کر لو جہاں کسی انسان کی رسائی نہ ہو، لیکن موت اگر متعین ہے تو وہاں پر بھی تم کو موت آئے گی۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو موت سے بچا لیتا، مگر نبیوں کو بھی موت آئی، اور عجیب و غریب موت آئی ہے نبیوں کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سپر نیچرل طاقتوں سے نوازا تھا۔ جنات ان کے کنٹرول میں تھے، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بناتے تھے جنات، بڑے بڑے قلعے پل بھر میں بنا دیتے تھے۔ مہینے بھر کا سفر حضرت سلیمان صبح سے لے کے دوپہر تک طے کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسی حکومت دی تھی جو پھر کسی اور کو نہیں ملی۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ۔ سلیمان کی موت کا ہم نے فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کے بارے میں جنات کو پتہ بھی نہ چلا۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے بل کھڑے ہو کے ڈائریکشن دے رہے تھے، جنات کو ڈائریکشن دے رہے تھے، بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، اس کا جو ہے ریکنسٹرکشن کرا رہے، اس کی دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کرا رہے تھے، اور جنات کام میں لگے تھے، اور سلیمان علیہ السلام چھڑی کے سہارے کھڑے تھے، اور اسی حالت میں موت آ گئی، اور جنات کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارا باس انتقال کر گیا، ہمارے مالک کی موت ہو چکی ہے۔ ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته۔ ان کی لاٹھی کو جب دیمک نے کھایا ہے، کیڑے نے کھایا ہے، اور لاٹھی گل کے گری ہے، اور حضرت سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب زمین پہ آئی ہے، تب جنات کو معلوم ہوا ہے کہ ہاں اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی موت آئی۔ نبیوں میں سب سے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت سے ہمکنار کیا۔ وہ بھی سیرت النبی کا ایک چیپٹر ہے، کبھی اس پر بات سنیں گے آپ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس موضوع پر جب آدمی بات کرتا ہے۔ آج ہمارا کوئی اپنا مرتا ہے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹوں کو معلوم ہے کہ مرنا ہے باپ کو ایک دن، لیکن باپ جس دن مرتا ہے تو بیٹوں کی آنسو نہیں رکتے ہیں۔ شوہر کا انتقال ہوتا ہے، بیوی کے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ کیوں؟ محبت ہے، اور دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف ہیں، اور صحابہ کرام کو اپنے نبی سے جو محبت تھی وہ ایک طرف ہے۔ وہ کیا گھڑی رہی ہوگی، وہ کیا منظر رہا ہوگا جب صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر دیکھا ہوگا میرے ساتھ۔ تو موت تو اللہ کے رسول کو بھی آئی، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ موت آئی تو بس سارا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، اب یہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ اے میرے بندے، جب تیری موت کا ٹائم آتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ مجھے ایک بار دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع دے دے، دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مکان ادھورا ہے پورا کر دوں، اس لیے نہیں کہ بزنس کو تھوڑا اور پھیلا دوں، اس لیے نہیں کہ بیٹی جوان ہوگی اس کی شادی کرنا باقی ہے، نہیں۔ موت کو اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ کی کون سی خواہش ادھوری رہ گئی؟ موت کو اس سے کیا مطلب کہ آپ کے بچوں کا آپ کے بعد کیا بنے گا؟ آپ کی بیوی کہاں جائے گی؟ آپ کے بچے کہاں جائیں گے؟ موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کتنے خواب تھے جو ادھورے رہ گئے، کتنی تمنائیں تھیں جو پوری نہ ہو سکی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکل گیا، خواہشیں ادھوری رہ گئی۔ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی انسان خواہش کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ دنیا کا کوئی کام پورا ہو جائے۔ بندہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، اے اللہ ایک چانس اور دے دے، اے اللہ ایک چانس اور دے دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اے اللہ، بڑا مجرم تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، بڑی تیری نافرمانیاں کی، بڑا تجھے ناراض کیا، ایک موقع اور دے دے الہی
میں وعدہ کرتا ہوں میں نیک عمل کروں گا، عمل صالح کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس ایک بات ہے جو تو بول رہا ہے۔ میرے بندے ہمیں پتا ہے ہم دوبارہ تجھے زندہ کریں گے تب بھی تو سدھرنے والا نہیں ہے، تجھے ایک موقع تو مل گیا، اور ایسا نہیں کہ تو اندھا تھا بہرا تھا سب دیکھ رہا تھا، تجھے پتا تھا، تو نے مردوں کے جنازوں میں شامل ہوا تھا، تو نے میتوں کو کندھا دیا تھا، تو نے قبر میں مٹی ڈالی تھی لوگوں کو، تجھے معلوم تھا یہ دن تیرے اوپر بھی آنا ہے، تجھے سدھرنا ہوتا تو تو سدھر گیا ہوتا۔ یہ تو بس ایک بات ہے جو تو بول رہا ہے، ہمارے قانون میں یہ لکھا نہیں ہے، یہ ہمارا قانون نہیں ہے، یہ ہمارا اصول نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں۔ یہ جو ہمارے یہاں بالی ووڈ کی فلموں اور سیریلوں سے ایک کانسیپٹ آیا کہ صاحب روحیں لوٹ جاتی ہیں دنیا میں، کوئی سوسائڈ کر لے تو صاحب اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ۔ انسان مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں، چاہے اس کی موت ایکسیڈنٹ سے ہوئی ہو، سوسائڈ سے ہوئی ہو، بیماری سے ہوئی ہو، ہاسپٹل میں ہوئی ہو، روڈ پر ہوئی ہو، کسی کی روح بھٹکتی نہیں ہے دنیا میں، یہ بات یاد رکھو۔ مر گیا انسان، اب ایک الگ دنیا شروع، کون سی دنیا ہے وہ؟ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا۔ برزخ مینس بیریئر، برزخ مینس بیریئر۔ اب یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ بیریئر ہے، یہ دنیا اور آخرت کے بیچ کا بیریئر ہے، اب یہ بیچ کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ اب یہ جب ختم ہوگی تب آخرت شروع ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں عذاب قبر کا ذکر تو نہیں ہے، اس لیے ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ ہمارے علی پورہ میں بڑی بازار کے علاقے میں کچھ زیادہ عقل مند لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا صاحب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عذاب قبر ہوگا۔ دال منڈی میں ایک صاحب تھے، اب شاید انتقال کر گئے، انہوں نے اس کانسیپٹ کو زیادہ پھیلایا، ان کے ماننے والے پیدا ہو گئے ادھر دوسی پورہ کے علاقے میں۔ صاحب انہوں نے کہا کہ عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، شریعت قرآن و حدیث دونوں کا نام ہے، آپ صرف قرآن سے شریعت کو فالو نہیں کر سکتے، ورنہ آپ مجھے بتائیں قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ رفع الیدین کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ یہ سجدے کا طریقہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ یہ التحیات کی دعا کہاں لکھی ہے قرآن میں؟ قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرو، نماز کی ساری ڈیٹیل آپ کو حدیثوں سے ملے گی۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، روزے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا اوائڈ کرنا ہے کیا کر سکتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو کہاں ملے گی؟ حدیث میں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کتنے مال پہ دینا ہے، کس کو دینا ہے، کیا کنڈیشن تھے زکوٰۃ کی، زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے، یہ پوری ڈیٹیل آپ قرآن میں ایک اصول بتا دیا گیا، ڈیٹیل آپ کو حدیثوں میں ملے گی۔ تو شریعت آپ یہ کب سے آپ نے طے کر لیا کہ قرآن سے ہی ہم شریعت کو سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا ہے، اور قرآن کے ساتھ قرآن کی انٹرپریٹیشن، قرآن کی ایکسپلینیشن، قرآن کی شرح، قرآن کا بیان، قرآن کی تشریح حدیث کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، سنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ تو عذاب قبر کا ذکر اگر قرآن میں نہ بھی ہوتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، بس اتنا کافی تھا۔ نبی نے ایک مرتبہ زندگی میں دعا کر لی ہوتی تو کافی تھا، نبی تو ہر نماز میں کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی ایک کھچر کے اوپر سوار ہو کر کے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ کھچر بھدکنے لگا، بھاگنے لگا۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہاں کچھ قبریں ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی قبریں ہیں؟ کہا کہ یہ ان لوگوں کی قبریں جو شرک کی حالت میں مر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وَلَوْلَا أَن تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اے میری امت کے لوگوں، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر سنا دے۔ عذاب قبر اگر سنا دے
تو کوئی بیٹا اپنے باپ کو کے جنازے کو قبرستان میں جا کے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ نے صحابہ سے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر کے فتنے سے۔ تو یہ وہ فتنہ ہے، عذاب قبر وہ چیز ہے جسے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور آپ کہتے ہیں صاحب قرآن میں عذاب قبر نہیں، قرآن میں ہے عذاب قبر۔ میں 2 آیتیں فار ایگزامپل آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، یاد کرو جب ظالم لوگ، گنہگار لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ موت کی سختیوں میں پڑے ہوں گے اور فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جان ہمارے حوالے کرو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اے ظالموں آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ غور کیجئے، موت کے فرشتے آ کر کے کہہ رہے ہیں آج تم کو عذاب دیا جائے۔ کون سا عذاب ہے بھائی؟ یہی عذاب قبر ہے۔ آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں بولا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں سے کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے۔ ایک دلیل یہ ہو گئی، اور دوسری دلیل سورہ غافر کی یہ آیت اپنے سامنے رکھی، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو سخت عذاب نے گھیر لیا، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، اور آل فرعون کو صبح شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہا جائے گا آل فرعون کو اور بہت بڑے عذاب میں ڈالو۔ تو یہ کون سا عذاب ہے جو صبح شام آل فرعون کو دیا جا رہا ہے، فرعون کو دیا جا رہا ہے، فرعون کے چیلوں اور چمچوں کو دیا جا رہا ہے؟ یہ وہی عذاب قبر ہے میرے پیارے ساتھ۔ تو عذاب قبر بالکل برحق ہے۔ حضرت عثمان غنی نبی کے داماد، نبی کے وہ داماد جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، اور یہ وہ نبی کے داماد ہیں جن کا خاندان بنو امیہ تھا۔ آج ہمارے کچھ بھائیوں نے بنو امیہ کا نام گالی بنا دیا، بڑا خراب خاندان تھا۔ اچھا بھائی، بڑا خراب خاندان تھا، نبی نے 2 بیٹیاں دے دی اس خاندان میں۔ بڑا خراب خاندان تھا، نبی نے اس خاندان کی ایک بیٹی کو ایک عورت کو بیوی بھی بنا لیا، اسی خاندان کی بنو امیہ کی حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت معاویہ کی بہن تھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ تھی، ام المومنین تھی۔ تو جس خاندان میں نبی نے بیٹی دی بھی ہے اور رشتہ داری کی ہے، شادی کی ہے، صاحب اس خاندان کو آپ گالی بنا رہے ہیں۔ شریعت میں برہمنزم نہیں ہے، خاندان پرستی نہیں کہ صاحب ہم فلاں خاندان کے اس لیے اعلیٰ ہے، نہیں۔ اگر آپ کا کیریکٹر اعلیٰ ہے اور آپ کا خاندان اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن آپ کا خاندان بہت اچھا ہے اور آپ کا کیریکٹر خراب ہے، آپ کا عمل گڑبڑ ہے، تو یہ خاندان کا اعلیٰ ہونا یہ اللہ کے ہاں کسی شرف اور کسی مقام اور مرتبے کی دلیل نہیں ہے۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اور خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ غور کیجئے کہ حضرت عثمان غنی اللہ کے نبی کے داماد تھے اور بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، اور بنو امیہ کو لوگ آج گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں صاحب تاریخ میں لکھا ہے بنو امیہ نے یہ کیا۔ بھیا ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے، صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ تاریخ نہیں طے کرے گی، صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ قرآن طے کرتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر کے رکھا۔ تم تاریخ کی روایتوں کی بنیاد پہ صحابہ کرام کو، ان کے خاندان کو گالیاں دیتے ہو۔ تو حضرت عثمان نبی کے داماد کے 2 بیٹیاں نبی نے دی تھی،
انسان کسی کو اتنی آسانی سے داماد نہیں بناتا ہے. جس کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، جس کے کردار پر بھروسہ ہوتا ہے، اس کو انسان بیٹی دیتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس جاتے تھے زاروں قطار رونے لگتے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا تذکر الجنت ولا تبکی وتذکر النار ولا تبکی، اے عثمان جنت کی بات آتی ہے، جہنم کی بات آتی ہے، آپ نہیں روتے ہیں، لیکن آپ قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، کیوں؟ فرمایا میں اس لیے قبرستان کو دیکھ کے، قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتا ہوں. میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، پہلی منزل ہے. جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان. ہمارا کوئی رشتہ دار جب جانے لگتا ہے کہیں سفر میں، ہم کتنا خیال کرتے ہیں. کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، کوئی حج کرنے جا رہا ہے، لوگ ڈراپ کرنے جاتے ہیں اسٹیشن تک، ایئرپورٹ تک، سارا سامان پیک کرتے ہیں، ساری ٹکٹ رکھ لیجئے، بورڈنگ پاس رکھ لیجئے، ویزا رکھ لیجئے، یہ ہے فلاں ہے فلاں، کتنی تیاری کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ فلائٹ میں بیٹھتا ہے، ٹرین میں بیٹھتا ہے، ہزاروں لوگ اس کے ساتھ ہیں. یہ آخرت کا سفر کیسا سفر ہے میرے بھائی. اپنا بیٹا بھی باپ کو مٹی دے کے ہاتھ جھاڑ کے چلا جاتا ہے. بیوی بھی بیچاری 4 مہینہ 10 دن تک روتی ہے، مگر ایک بار بھی شوہر سے یہ نہیں کہتی کہ آپ کی قبر میں آپ کے سوالوں کا جواب میں دوں گی، آپ کا ساتھ میں دوں گی. نہیں، یہ وہ سفر ہے جہاں کا بورڈنگ پاس آپ کو اکیلے لے کے جانا ہے، جہاں کی تیاری، آپ کا بیگ، آپ کے بیگ میں کپڑے کتنے ہیں وہ تیاری نہیں ہے، دنیا میں پراپرٹی کتنی ہے وہ اس سفر کی تیاری نہیں ہے، آپ کے بینک میں بیلنس کتنا ہے وہ اس سفر کی تیاری نہیں، آپ کے پاس عمل کتنا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی ہیں، اور آپ نے اپنے دامن کو گناہوں سے کتنا بچایا ہے. بس یہی تیاری ہے اس سفر کی میرے بھائی. کبھی آپ تصور کیجیے کسی کار میں آپ بیٹھے ہوں، کسی کمرے میں بیٹھے ہوں، کمرے میں لائٹ آف کر دی جائے، کھڑکی دروازے سب بند کر دیے، کتنی دیر تک آپ رہیں گے اس کمرے میں؟ آپ کا دم گھٹنے لگے گا، آپ کی سانسیں اکھڑنے لگیں گی. کبھی تصور کرو میرے بھائی، اس قبر کے اندر ہمیں اور آپ کو جانا ہے، اور وہاں ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعزا، ہمارے اقربا، ہمارے بھائی بندو، ہمارے چاچا بھتیجے، ہمارے بیٹے سب ہم کو مٹی دے کے تھوڑی دیر مغفرت کی دعا کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں. اچھا، بڑی عجیب بات ہے، مرتے ہی انسان کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. بھائی کسی کا انتقال ہو گیا تو کوئی یہ نہیں کہتا حاجی صاحب کو لے کے آؤ، میت کو لے کے آؤ، جنازے کو لے کے آؤ، میت کو نہلاؤ. کل تک وہ حاجی صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، اب وہ میت میں تبدیل ہو گئے، جنازے میں. جس نام پر ہم مرتے ہیں وہ نام ختم، جس ٹائٹل پر مرتے ہیں وہ ٹائٹل ختم. کوئی ہمارا نام لینے کو تیار نہیں، ہمیں میت کہا جا رہا. اللہ اکبر، ہمیں میت کہہ کے پکارا جا رہا ہے، ہمیں جنازہ کہہ کے پکارا جا رہا ہے. دنیا میں ہم نہاتے ہیں تو باتھ روم میں کنڈی بند کر کے نہاتے ہیں. دنیا کے بڑے پرائیویٹ مومنٹس میں تو ہوتا ہے انسان کے نہانے کا عمل. آج کیا بے بسی ہے انسان کی کہ آج دوسرے اس کو نہلا رہے ہیں، اس کے پیٹ میں گندگی ہے، دوسرے پیٹ دبا کے اس کی گندگی کو نکال رہے ہیں. اس کے اگر لیٹرین اور پیشاب وغیرہ اس کے بدن میں پھنسی ہے، نہلانے والا اس کو صاف کر رہا ہے. اس کے کرتے کو کینچی سے کاٹ کے اس کی آستین سے اس کے بدن سے کپڑے کو نکالا جا رہا ہے. دنیا میں وہ نہاتا تھا، اس کا اپنا فیس واش ہوتا تھا، اپنا شیمپو ہوتا تھا، اپنا باڈی واش ہوتا تھا. آج وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں تو لکس سے نہاتا تھا، میں تو لائف بوائے سے نہاتا تھا، یہ تم کیوں مجھے سادے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو، مجھے بیر کی پتی سے کیوں نہلا رہے ہو؟ نہیں کہہ سکتا وہ. انسان کی بے بسی، اس کی موت کا یہ منظر یاد کرو میرے بھائی تو سمجھ میں آتا ہے. ہائے مال، ہائے مال، جس مال کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، حلال حرام ایک کرتا ہے، یہ مال آپ کے دم توڑتے ہی، آپ کی سانس کے اگڑتے ہی آپ سے ناتا توڑ دیتا ہے. آپ کے کفن کی جیب میں، آپ کے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی جس میں آپ نوٹوں کی گڈیوں کو لے کے جا سکیں، اور فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے ہیں. جی، یہ نوٹوں کی گڈیاں دنیا میں کام آتی ہے، بس مرتے ہی سارا کام ختم.
برانڈڈ کپڑا پہننے والے، مہنگا مہنگا سوٹ پہننے والے بھی سفید کاٹن کی چادروں میں کفنا کر کے قبرستان میں لے کے جائے جائیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس زندگی کی تیاری کرو، اس قبر کی زندگی کی تیاری کرو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شامل ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آس پاس آپ کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے قبر کے منظر کو یاد کیا، آپ رونے لگے، حتی بلت سرا، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، اتنا رویا۔ اور روتے روتے آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس جگہ کی تیاری کرو، یہاں تم کو آنا ہے۔ قبر کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی رونے لگتے تھے۔ اپنی ماں کی قبر پہ آپ گئے، جس ماں کو آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں کی قبر پہ آپ گئے، فبکا وابکا من حولہ، آپ رونے لگے اور آپ کے آس پاس کے صحابہ بھی آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کے رونے لگے۔ آپ نے کہا، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ اگر اس لائق ہیں کہ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں تو ہمیں خوش نصیب سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ اللہ نے اگر ہمارے ماں باپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو توحید پر آ گئے، ایمان پر آ گئے، ان کی ماں ایمان نہیں لائی، ان کا باپ ایمان نہیں لایا، وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی بے بسی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی۔ پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت دے دی، میں آج اپنی ماں کی قبر پہ آیا ہوں۔ فزوروا القبور، تو تم بھی قبرستان آیا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان آنے سے آخرت کی یاد آتی۔ معاف کیجیے گا، ہم پتھر دلوں کو آج قبرستان میں بھی آخرت یاد نہیں آتی۔ بنارس کے کئی قبرستان میں جانتا ہوں جہاں بیٹھ کر کے ہمارا نوجوان موبائل دیکھتا ہے، کئی قبرستان میں جانتا ہوں جہاں بیٹھ کر کے ہمارا نوجوان جوا کھیلتا ہے، شرابیں پیتا ہے، نشہ کرتا ہے۔ ہم اتنے پتھر دل کب سے ہو گئے میرے پیارے ساتھی؟ جس قبر کو دیکھ کے صحابہ رونے لگتے تھے، اللہ کے نبی رونے لگتے تھے، وہ قبر بھی آج ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں بدلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور تفصیل کا موقع نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ کبھی موقع ملے ان حدیثوں کو پڑھیے، بڑی تفصیلی روایتیں ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ انسان اگر مومن ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کی ایک کیاری بنا دیتا ہے۔ البسوا لہ من لباس الجنہ، البسوہ من لباس الجنہ، اس آدمی کو جنت کا لباس پہنا، افرشوا لہ من فراش الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور مرنے والا اگر کافر ہے، منافق ہے، فاسق و فاجر ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو وہ قبر اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا بن جاتی ہے۔ اور قبر میں 3 سوال سب سے کیا جائے گا، ہے یاد آپ کو یہ 3 سوال؟ یہ 3 سوال رٹا مار کر کے یاد کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ 3 سوال ہوگا، سب سے ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا۔ من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اب ہم لوگ بیٹھ کے رٹا مار لے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رٹا مارنے سے یہ جواب نہیں نکلے گا قبر میں۔ ان سوالوں کو سمجھنا اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا۔ جس نے اللہ کو رب کہا ہے وہ کسی غیر کے در پہ کبھی سر نہیں جھکائے گا۔ بیماریاں آئیں تو آتی رہیں، تکلیفیں آتی ہیں تو آتی رہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو آتی رہیں، وہ صبر سے کام لے گا، اللہ کے در کو چھوڑ کے کبھی کسی غیر کے در پہ نہیں جائے گا۔ جو دنیا میں محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانے گا، وہ کسی اور کو یہ مقام نہیں دے گا کہ اس کی ہر بات مانی جائے گی۔
وہ کسی اور کو یہ اتھارٹی نہیں دے گا کہ اس کا ہر عمل حجت ہے، اس کی ہر بات حجت ہے. یہ اتھارٹی، یہ مقام، یہ درجہ اگر کسی کو دے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے گا. اور جو دنیا میں اسلام کو اپنا دین سمجھے گا اس کی زندگی میں اسلام ہوگا. وہ مسجد کے اندر بھی اسلام کو فالو کرے گا، کاروبار میں بھی اسلام کو فالو کرے گا. اور ایک جملہ بولتا ہوں، اس کو نوٹ کرو، دیندار بنو، نقلی دیندار مت بنو. یہ داڑھی، یہ ماتھے کا سجدے کا نشان، اس کا کبھی مس یوز مت کرنا. دنیا میں آج بھی لوگ دینداروں کی قدر کرتے ہیں. ابھی حیدرآباد جیسے شہر میں گیا، ایک صاحب بتانے لگے کہ مولانا ایک نوجوان لڑکا ہماری مسجد پہ فجر کی نماز میں آتا تھا اور فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھا رہتا تھا، اور جب سورج نکلتا تھا 15 منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھتا تھا، چاشت کی نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد جاتا تھا. اتنا بڑا عابد تھا اور 50-60 لاکھ کا غبن کر کے لاپتہ ہے. 50-60 لاکھ کا غبن کر کے لاپتہ ہے. یہ جو دینداری کا چولا پہن کر کے جب بے ایمانی اور فراڈ ہوتا ہے تو لوگ دینداری کو گالی دیتے ہیں. تو کبھی دین کا مس یوز مت کرنا میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے قبر میں سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ بندہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. یہ کون کہے گا جس کا دین اسلام، کاروبار میں بھی اسلام تھا؟ یہ نہیں مسجد میں تو تیرا دین اسلام تھا اور کاروبار میں تیرا دین 420 تھا. نہیں، جس کا دین مسجد میں بھی اسلام، شادی بیاہ میں بھی اسلام، کاروبار میں بھی اسلام، لین دین میں بھی اسلام، اخلاق میں بھی اسلام، جس نے اسلام کو بحیثیت ایک دین کے اور ایک لائف اسٹائل کے اور ایک طرز زندگی کے اپنایا ہوگا، جس کی زندگی میں اسلام ہوگا، وہ یہ جواب دے گا قبر میں میرا دین اسلام. اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. قبر میں جب یہ 3 سوال کیا جائے گا تو مومن تو صحیح جواب دے گا، اور جو کافر ہوگا، جو منافق ہوگا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہے میں نہیں جانتا. تو جو صحیح جواب دے گا، فرشتہ پوچھے گا تجھے اس سوال کا صحیح جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا. فآمنت بہ وصدقت بہ، اور میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا اور میں نے اللہ کی کتاب کی تصدیق کی تھی. آپ کی نظر میں قرآن پڑھانے والے حقیر ہوں گے، آپ کی نظر میں قرآن پڑھانے والوں کی زیادہ ویلو نہیں ہوگی. اللہ کی نظر میں اتنی ویلو ہے کہ جو قرآن پڑھے ہوگا، جس نے دنیا میں قرآن پڑھا ہوگا، جس نے دین کا علم حاصل کیا ہوگا، وہی قبر کے سوالوں کا جواب دے پائے گا. اب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کی زندگی میں دین کا علم کتنا ہے. آج الحمدللہ ہمارے پاس دنیا کی بہت نالج ہے. ہمارا کاروباری طبقہ، خاص طور سے ہمارے بنارس کا جو کپڑے کا کاروبار ہے، ماشاءاللہ کپڑا ہاتھ میں لوگ چھو کے بتا دیتے ہیں صاحب اس میں کتنا جو ہے، اس کی ویلو کیا ہے، اس کپڑے میں کتنا دم ہے، اس میں کون سا دھاگا استعمال ہوا ہے، اس میں کیا میٹیریل یوز ہوا ہے، پوری ABCD پوری بتا دیں گے. ان سے پوچھو بھائی صاحب جنازے کی نماز کی دعا آتی ہے نہیں آتی؟ عمر گزر گئی جنازے کی نماز کی دعا نہیں آتی. یعنی بیٹا اس قابل بھی نہیں ہے کہ باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کی بڑی نالج ہے مگر آخرت کے معاملے میں بالکل غافل ہیں. آج ہماری اکثریت کا وہی حال ہے. آج ہماری قوم کی بیٹیاں، بنارس کا کوئی مال ایسا نہیں ہے، بنارس کی کوئی تفریح گاہ ایسی نہیں ہے جہاں آپ کو کوئی برقع نشین مسلمان لڑکی کسی کافر اور مشرک کی آغوش میں نظر نہ آئے. یہ شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. ہم بے غیرتی اور بے حیائی میں اس لیول پر پہنچ گئے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں آج کا کفار اور مشرکین کی آغوش میں پائی جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہم دینداری کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں بتایا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو دین نہیں بتایا. ہماری بیٹیوں نے ہائر ایجوکیشن حاصل کر لی، ہمارے بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، دین نہیں سیکھا. جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے آدھا گھنٹے کا، اس میں بھی ہمارا نوجوان بیچارہ اگر 1 بجے جمعہ کی جماعت کھڑی ہونے والی تو 12:55 وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائی، دین کو تھوڑا اپنی زندگی میں اہمیت دو میرے بھائی. تھوڑا مسجد میں پہلے آ جاؤ، تھوڑا اپنے گھر کی لیڈیز کو بھی مسجدوں میں لے کے آؤ، جمعہ کے خطبوں میں لے کے آؤ.
اپنے گھر میں دینداری کا ماحول پیدا کرو. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے ہمارے بنارس میں کچھ ہمارے نوجوان ساتھی گھر گھر درس کراتے تھے. جامعہ سلفیہ کے بعض اساتذہ کو لے کے کبھی ان کے گھر پہ درس ہو رہا ہے, کبھی ان کے گھر میں درس ہو رہا ہے. اس بہانے کم سے کم لوگ ہفتے میں ایک دن گھر میں اکٹھا ہوتے تھے, دین کی باتیں سن لیتے تھے. اب وہ سب ماحول ختم ہے. میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیوں سلسلہ بند کر دیا؟ کہا کہ اب کوئی سانس لینے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ہاں بھائی, دنیا کی کے نام پہ ہم فنکشن کرنے کو تیار ہیں, دنیا کی فضولیات کے نام پہ ہم گیدرنگ کرنے کو تیار ہے, فنکشن کرنے کو تیار ہے, لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہے. دین کے نام پہ ہم سر جوڑنے کو تیار ہیں. میرے بھائی, قبر کی منزل آخرت کی پہلی منزل ہے, اس کی تیاری کرو. اپنے گھر والوں کی بھی تیاری کراؤ, اپنی فیملی کی بھی تیاری کراؤ. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قبر کی اس منزل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو چیزیں قبر میں عذاب کا سبب بنے گی وہ بھی ان کی ایک لسٹ ہے. ان کے بارے میں بھی حدیثوں میں بتایا گیا کہ ان چیزوں سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. کبھی اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 2 لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اس میں سے ایک آدمی کیا کرتا تھا, یمشی بن نمیمہ, چغل خور تھا, ادھر کی ادھر کرتا تھا, لوگوں کی برائیاں کرتا تھا. اور دوسرا کیا کرتا تھا, لا یستتر من بولہ, پیشاب کرتا تھا تو پردہ نہیں کرتا, کہیں بھی پینٹ کسی کھول کے شروع ہو جاتا تھا, پردہ نہیں کرتا تھا. اور ایک حدیث میں آیا کہ لا یستنزہ من البول, پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا. تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یا پیشاب کرتے ہوئے بے پردگی کرنا, یہ 2 بڑی چیزیں ہیں جو قبر کے عذاب کا سبب بنیں گی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ خواب میں دکھایا گیا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی پتھر اٹھا کر کے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ پتھر مار رہا ہے, اس کا سر کچل رہا ہے اور پتھر پہ لڑکتے لڑکتے آگے بڑھتا ہے. اور جب وہ آدمی پتھر لینے جاتا ہے تب تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ عذاب بار بار یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اس خواب میں یہ منظر آپ کو دکھائے گا, تو آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ انسان تھا جو قرآن کو پڑھتا تھا لیکن فیرفضہ, قرآن کا علم اس نے حاصل کیا تھا, قرآن کا حافظ تھا, قرآن کا عالم تھا, لیکن خود قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, اور فرض نماز چھوڑ کر کے سویا رہتا تھا. تو فرض نماز کو چھوڑنے کا یہ عذاب ہے, یہ قبر میں عذاب ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں, بخاری کی ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے ایک تندور دیکھا, تندور کے اندر کچھ مرد و عورت ننگے الٹے لٹکے ہوئے تھے اور نیچے سے ایک آگ کا شعلہ نکلتا ہے جو ان کی شرمگاہوں میں داخل ہوتا ہے اور وہ چلانے لگتے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ زنات اور زوانی ہیں, یہ زناکار مرد و عورت ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتی ہیں. تو ہمیں اور آپ کو ان گناہوں سے بھی بچنا چاہیے جن کے بارے میں حدیثوں میں عذاب قبر کی وعید آئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج کے اس پروگرام کو جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور مزید اس مسجد میں گاہے بگائے ہم سب کو دینی مجلسوں کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں سے جوڑ دے, دین سے جوڑ دے, ہمارے نوجوانوں کو دین سے جوڑ دے, ہماری خواتین کو دین سے جوڑ دے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ہمارے جو بھائی تجارت اور کاروبار میں سے وابستہ ہیں, پریشان حال ہیں, اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. رزق حلال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.